اس کے مطابق یہ ہے کہ ہم نے اوورال نوجوانوں کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ماضی کے اندر مطلب جو مسلمان تھے، جو ہمارے نوجوان تھے، وہ رول ماڈل تھے دنیا کے لیے، لیکن آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ زوال پذیر ہے۔ اس کی ایک جو ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ ہمارے علاقوں کے اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر منشیات تقریباً ہر نوجوان جو ہے میکسیمم جو ہے وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس کو اگر میں پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے دیکھنا چاہوں تو پاکستان کے اندر یہ بات بھی ہے کہ نوجوانوں کے مسائل بھی ہیں، لیکن اگر اوورال ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہم دیکھیں اس پورے معاشرے کے اندر ہر انسان کے پرابلمز چل رہے ہیں۔ نوجوانوں کے مسائل تو تب ہوں کہ اگر ہم پچھلی ایک صدی کا جو ہے وہ اگر دیکھیں اس سے، تو اگر ہم کہیں کہ پچھلے 100 سال میں جو ہمارے معاشرے کے اندر سے جو ہمارے بزرگ نکلے انہوں نے دنیا کو نئی راہیں فراہم کی، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج جو ہماری سوسائٹی کے اندر 50 سال 60 سال کے جو لوگ موجود ہیں انہوں نے دنیا کو نئی راہیں فراہم کی، لہٰذا وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن آج کل کا جو نوجوان ہے وہ غلط راستے پر چل نکلا ہے یا اس کو اپنی ڈائریکشن کا نہیں پتہ۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا ہر فرد جو ہے اس کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ سوال عموماً ہوتا ہے، لوگوں کے دماغ کے اندر آتا ہے کہ بھئی ہماری دنیا کے اندر عزت کیوں نہیں ہے، مطلب ہم زوال پذیر کیوں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو ہمارے آباء و اجداد تھے انہوں نے دنیا کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں نے راج کیا، مسلمانوں نے حکومتیں کی۔ میں یہ سوال کرتا ہوں اپنے سامعین سے کہ آج کا جو نوجوان ہے یا آج کا جو مسلمان ہے وہ یہ بتائے کہ اس نے اس دنیا والوں کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی، تو شاید ہمیں جواب جو ہے اس کا ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہمیں بہت ہی سادہ سے اس کا جواب ہے کہ ہم اس وقت دنیا کے لیے جو ہے کوئی بھی آسانیاں پیدا نہیں کر رہے۔ فار ایگزامپل ماضی کی میں بات کروں، میں پچھلے 100 سال سے پہلے کی بات اگر کروں، جب مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اوپر اپنی حکومتیں کیا کرتے تھے، میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلس دے سکتا ہوں، لیکن ابھی چونکہ میں یہ ایک ویب چینل ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوں، میرے سامنے کیمرہ لگا ہے، تو میں آپ کو اسی کی بات بتا دیتا ہوں۔ یہ دنیا کے لیے ایک انتہائی اہم جو ایجاد تھی، یہ کس نے کی تھی؟ یہ مسلمان سائنٹسٹ تھے ابن الحشام، جن کو ابن الحشم بھی بولتے ہیں، ابن الحسم بھی بولتے ہیں، ابن الحیثم بھی بولتے ہیں۔ انہوں نے اس کی جو ایجاد کی تھی، اگر ہم ان کی بکس پڑھیں تو سب سے پہلے جو ہے کیمرے کے بارے میں انہوں نے اس کی تفصیل لکھی۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیمرہ جو ہے اس کی ایجاد انہوں نے کس طرح کی؟ انہوں نے جو ہے وہ ایک کمرے کے ذریعے کے اندر جو ہے یہ پن ہول کیمرہ کی جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے ان کی انورٹڈ امیج جو ہے اس کی بیس پر جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ ہائپوتھیسس دین تھیوری اور پھر اس کی ایجاد کی۔ اور القمر عربک لینگویج کا ورڈ ہے القمر، جس کو آپ چاند کہتے ہیں، چاند کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ روشنی دیتا ہے۔ اس کی بیس پہ ابن الحسن نے القمر پہلی مرتبہ اپنی کتاب میں اس کا لفظ یوز کیا، القمر۔ یہ جو لفظ کیمرہ ہے یہ القمر سے نکلا ہے۔ اب جو نان مسلمس ہیں، جو یورپ کے اندر اگر آپ ان کی بکس پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کیمرہ ہے یہ ورڈ نکلا ہے کیمرہ آبسکیورا، یعنی کہ یہ بولتے ہیں 4 دیواروں والا کمرہ، جبکہ اگر آپ اس کیمرہ آبسکیورا کے تہہ میں جائیں تو یہ کوئی ورڈ جو ہے یہ ان کو آپ کو جو ہے ان ماضی کے اندر ان کی کتابوں میں سے نہیں ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ مسلمانوں نے آسانیاں پیدا کی تھی دنیا والوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ایجاد تھی، دنیا اس سے متاثر ہوئی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس ٹائم پہ ہماری بڑی عزتیں ہوا کرتی تھی۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کا دور ہے، یہ چیز میں نے اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کی تھی۔ فار ایگزامپل کوارنٹائن کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ جب سب سے پہلے جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب طاعون آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ طاعون سے بچنے کا کوئی طریقہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس علاقے کے اندر طاعون ہو وہ جو وہاں پر موجود ہو وہ وہیں پر موجود رہے، جو باہر ہیں وہ اس جگہ پہ نہ رہیں، اور جن کو ہو گیا وہ بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ بو علی سینا عظیم مسلم سائنسدان، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے القانون فی الطب، القانون فی الطب۔ اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے یہ جو ہے وہ نظریہ پیش کیا، عربک لینگویج کے اندر یہ کتاب ہے، اس کے بعد اس کی مختلف لینگویجز کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہوئی ہے۔ القانون فی الطب کے اندر بو علی سینا لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو طاعون ہو جاتا ہے، کوئی ایسا وائرس آ جاتا ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر، تو آپ 40 دن کے لیے خود کو باقی سوسائٹی سے علیحدہ کر دیں۔ حدیث پاک سے وہ جو ہے انہوں نے یہ چیز پیش کی۔ الاربعین
इसका मतलब अरबिक के अंदर 40 है। ये 10वीं सदी के बाद 300 साल तक अल अरबाइन का जिक्र जो है वो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। 13वीं सदी का अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखें कि इटली के अंदर जो है एक ताउन का इसी तरह जो वायरस आया, इटालियन जो इतालवी ताजर थे वो तजारत की गर्ज से जब मुसलमानों के इलाके का उन्होंने रुख किया तो अबू अली सीना की जो किताब है अल कानून फी तिब वो उनके हाथ लगी। तो उन्होंने ये जो उनकी हज़रत अबू अली सीना की जो थी वो उन्होंने वो उठाई चीज़ कि हमने 40 दिन के लिए एटलीस्ट हर बंदे ने ख़ुद को अलहदा कर लेना, जिसको आप क्वारंटाइन भी बोलते हैं। अल अरबाइन जब इतालवी ताजरों ने इस किताब की अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन की तो ये बना क्वारंटा। 13वीं सदी में दूसरी मरतबा अल अरबाइन 40 का लफ्ज़ दूसरी मरतबा जो है वो जाके यूज़ होता है इतालवी लैंग्वेज में क्वारंटा के नाम से। फिर इस जो किताब है इसका तर्जुमा होता है हिस्पानवी लैंग्वेज में, वो बनता है क्वारंटीन। फिर इसका जो है ये ट्रांसलेशन, ये किताब जाती है जर्मनी में और इसको वहाँ पे वो क्वारंटाइन के नाम से जो है वो अल अरबाइन को जो है वो यूज़ करते हैं। देन उसके बाद 17वीं सदी में तकरीबन पहली मरतबा जो है ये लफ्ज़ जो है क्वारंटीन ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है इसका ट्रांसलेशन हुआ और किताबों के अंदर यूज़ हुआ। मतलब ये देखें कि जब मैंने जो एग्जांपल दी कि जो ताजर थे पूरी दुनिया जो है वो तकरीबन 600-700 साल पहले की जो मुसलमानों की इजादात थी उनसे जो है वो क्या कहते हैं फ़ायदा हासिल कर रही थी। यही वजह है कि मुसलमानों ने जो है वो दुनिया के ऊपर राज किया। हमारे सामने मशरूब पड़ी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी। एक मुसलमान चरवाहा था यमन के अंदर, वो बकरियां चरा रहा था, उसने बैरी का पौधा देखा, उसने कहा कि उसने नोट किया कि ये मेरी बकरियां जब ये बैरी का पौधा खाती हैं तो इनके अंदर काफ़ी मतलब एक्टिव हो जाती हैं, ये उछलती हैं, ये कूदती हैं। बल्कि एक किताब है द डांसिंग गोट के अंदर जो है इसके अंदर वो सारा वाक़या दर्ज है। उसने कहा आखिर इस पौधे के अंदर क्या चीज़ है, ज़रा मैं इसको इस्तेमाल करूं। सबसे पहले उसने जरासीम से पाक करने के लिए, आपको पता है पुराने ज़माने में उसने पानी के अंदर रख के बैरी का ये जो पौधा है इसको उबाला, ठीक है। उसके बाद जब उसने पिया कि आखिर इसके अंदर क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है, तो उसने देखा कि वाकई ये जो बैरी का पौधा अगर मैं इसको पीऊँ तो ये इंसान के अंदर मतलब काफ़ी ताकत आती है और इंसान फ्रेश हो जाता है। तो सबसे पहले जो कॉफ़ी है ये उस मुसलमान साइंसदान की, आई थिंक सो इसका नाम अब्बास है, इस तरह का इनका नाम था। इसको जब उसने देखा कि इससे भूख मिटती है, फ्रेश होता है, तो अरबिक लैंग्वेज में सबसे पहले उसने इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया कहा, ठीक है, कहा। फिर ये कहा से कहवा बना। टर्किश में, इजिप्ट में, मराकिश में, मिस्र के अंदर ये वहाँ पर गया और ये वहाँ से पूरी दुनिया के अंदर फैला। बल्कि अगर आप देखें तो लंदन के अंदर जो पहला कॉफ़ी सेंटर था वो भी मुसलमानों ने खोला था। और ये जो कॉफ़ी है लफ्ज़, ये कहवे से जो टर्किश लैंग्वेज के अंदर लफ्ज़ यूज़ होता है वो वहाँ से गया। तो आप देखें कि माजी के अंदर जो हमारे चरवाहे थे वो भी इंसानियत के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करते थे। हमारे चरवाहों से भी जो है वो इंसानियत जो है वो सीखा करती थी। यही वजह है कि जो हमारे माजी के अंदर हम मुसलमानों ने बड़ी तरक्की की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर पिछले 100 साल की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं दी हाल्ट स्टेशन ऑफ इंडिया के अंदर इंडिया का एक राइटर है, आई थिंक सो राजेंद्रा उसका नाम है, वो लिखते हैं कि जब पहली मरतबा 1853 में मुंबई के अंदर ट्रेन आई कराची से कोटरी तक, 1859 के अंदर इसका आगाज़ हुआ, तो कहते हैं कि जब पहली मरतबा ट्रेन चली सब कॉन्टिनेंट में तो लोग जो है वो हैरान हो गए। क्योंकि उस टाइम पे आमदो रफ्त जो है सफ़र जो है वो गाय भैंसों घोड़ों पे हुआ करता था। तो उन्होंने उसके आगे आके घास रखा। उन्होंने कहा ये क्या बात है, आपने जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कहा कि आपने इनके आगे घास क्यों रखा। उन्होंने कहा हमारी गाय, हमारी जो घोड़े हैं वो तो घास खाते हैं तो इतना चलते हैं, आखिर ये ट्रेन इतना चली है ये कुछ तो खाती होगी। 10वीं सदी के अंदर अबू अली सीना ने क्वारंटीन का नजरिया पेश किया। 800 साल बाद मुसलमान इतना चले गए कि वो ट्रेन के आगे घास डाल रहे थे कि आखिर ये कुछ घास खाएगी तो चलेगी, ठीक है। उस टाइम के अंदर जब फिर उस टाइम पे आप यूरोप को अगर देखें तो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो क्या कहते हैं उसका इजाद हो चुका 1901 के अंदर जो है वो ब्लड ग्रुप्स जो है वो कर रहे थे। यही वजह, जब तक आप दुनिया के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी इज्जत नहीं होगी, हमारे मसाइल बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम दुनिया को अपना मोहताज नहीं बना पाएंगे। जब हम दुनिया को अपना मोहताज नहीं बना पाएंगे तो हमारी दुनिया के सामने कोई कदर कीमत नहीं होगी। इन मसाइल की जो है बहुत सारे असबाब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बज़ाते खुद जो है इसकी सबसे बड़ी जो है नौजवानों की तरक्की के अंदर रुकावट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूछता हूँ सामीन से कि कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से
جب وہ اسکول سے گھر آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے کسی کی مدد کی؟ آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولنا چاہیے. آج آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا، آج کیا آپ نے سچ بولا؟ کتنے لوگ ایسا نہیں پوچھتے. ہمارے بچے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آج کیا آپ باقی لوگوں سے آگے نکلے؟ رزلٹ آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کیا آپ فرسٹ آئے؟ دوسرے نمبر والی کیونکہ قدر و قیمت ہی نہیں ہے، اسے ہمیشہ جب اسکول والے اس سے یہ پوچھتے ہیں اس کو زور دیتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ آنا ہے. بچے اسکول میں جاتے ہیں، ہمارے والدین کہتے ہیں آپ نے فرسٹ آنا ہے، فرسٹ آنا ہے، فرسٹ آنا ہے. بچہ کہتا ہے کہ فرسٹ آنا جو ہے وہ میرے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وہ انتہائی سیلفش بن جاتا ہے. اس کے دماغ کے اندر یہ آتا ہے کہ جب تک میں فرسٹ نہیں آؤں گا تو تب تک میری سوسائٹی کے اندر، گھر کے اندر، اسکول کے اندر عزت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ جب 20 21 22 23 سال کا جب پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں سے آگے نکلنا ہے، میں نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے خود کو بلند کرنا ہے. اس کے دماغ کے اندر یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے کہ میں نے باقی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اپنے بچوں کو اگر یہ فرسٹ آنا، دوسروں سے آگے نکلنا، اپنے خاندان کے اندر مثالیں دینا، اگر اس سے ہم جو ہے وہ اپنے معاشرے کو پاک کر دیں، اپنے اسکولوں کو پاک کر دیں، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو پاک کر دیں، جبکہ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے یہ کسی اور کے لیے کتنی جو ہے وہ سود مند ثابت ہو سکتی ہے. اگر جس دن ہم نے یہ پوچھا تو بچے کے دماغ کے اندر آئے گا کہ جب تک میں کسی اور کی مدد نہیں کروں گا تب تک میری سوسائٹی کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. تب اس کے دماغ کے اندر ایک آئیڈیا آئے گا، خیالات پیدا ہوں گے، تب وہ جو ہے اس کے سامنے ایک ڈائریکشن بنے گی کہ میں نے اس طرف جانا ہے اور میں نے جو ہے وہ اپنے سوسائٹی کے لیے جو ہے رول ماڈل بننا ہے. تب یہ چیز جب آئے گی تو ہم کیا کہتے ہیں کافی جو ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے جو چیز ہے جو اللہ پاک نے جس کے لیے ہمیں بنایا ہے ہم اس کے اندر جو ہے وہ آگے جائیں گے. تو آئی تھنک سو کہ اگر ہم یہ چینج لے آتے ہیں تو ہم بہت ساری کیا کہتے ہیں جو ہے وہ چیزوں کو مطلب صحیح ڈائریکشن اس کو دے سکتے ہیں. پلس ہم مسلمان ہیں، مطلب ہمیں دنیا کو فالو نہیں کرنا بلکہ ہمیں قرآن اور سنت سے ایسی چیزیں لینی ہیں کہ دنیا ہمیں فالو کرے. یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بھی چینج کرنا. فار ایگزامپل یہ لازمی ہو گیا کہ نرسری، پریپ، میٹرک تک، ایف اے یہ لازمی پڑھنا. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کی سوسائٹی کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ جاب وغیرہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس چیز کو وہ کر دیتے ہیں کہ ہر شخص، اگر ہم بیسک ایجوکیشن کے بعد جس شخص کا کوئی انٹرسٹ ہے اگر ہم اس کے اوپر اس کو لے کے چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں جو ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق جب کرے گا تو کافی جو ہے سوسائٹی کے لیے سود مند ثابت ہوگا. بہت شکریہ.